وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے. جو نبیوں پر وحی کی جاتی ہے وہ نبیوں کے لیے ہی خاص ہے. جو اسے کسی غیر کے لیے مانے وہ کافر ہے. یعنی کہ ایسا کوئی مانے کہ جو وحی نبی پر آتی ہے وہ کسی دوسرے بندے پر آ گئی تو اس طرح سے ماننا کفر ہے. جو وحی نبی پر آتی ہے وہ نبیوں پر ہی آتی ہے. نبی کو خواب میں جو بات بتائی جاتی ہے وہ بھی وحی ہے. اس سے جھوٹے ہونے کا بالکل بھی احتمال نہیں. آپ وہ جو قربانی والا واقعہ سنتے ہوں گے تو اس میں ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اس میں کیا چیز ہے؟ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب کوئی ہم اور آپ خواب کی بنیاد پر جائیں گے کام کرنے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور وہ وحی بھی ہوتی ہے. تو نبیوں کو جو وحی کی جاتی ہے وہ بالواسطہ بھی کی جاتی ہے, بلا واسطہ بھی کی جاتی ہے. بالواسطہ مطلب کسی کے ذریعے سے, جیسے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے, ایک ذریعہ ہو گیا. ایک بلا واسطہ ہو جائے جیسے خواب میں, تو اس طرح سے انبیاء کو خواب میں بھی وحی ہو سکتی ہے اور براہ راست بھی وحی ہو سکتی ہے کسی کے ذریعے سے بھی. لیکن یہ نبیوں ہی کی خاصیت ہے اور کسی کو وحی نہیں ہوتی. ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے. نبیوں کی بات الگ ہو گئی. نبیوں کو خواب میں ہو تو بھی وحی ہے, جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے یا کوئی فرشتہ اللہ کی جانب سے مامور ہو وحی لانے کے لیے وہ لے کر کے آئے, وہ نبیوں کی بات ہو گئی, وہ وحی ہے. لیکن ولیوں کے دل میں بھی بات ڈالی جاتی ہے. تو جو ولیوں کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے اسے وحی نہیں بولتے, اسے الہام بولتے ہیں. یعنی الہام ہوا اللہ کی جانب سے. جیسے بولتے ہیں نا کہ دل میں بات ڈال دی گئی ولی کے, تو وہ الہام کی صورت ہوتی ہے, وہ وحی نہیں بولی جا سکتی. یعنی وحی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وحی صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے. دوسرے بندے کے ساتھ اگر دل میں ایسی بات جو ڈالی جا رہی ہے اللہ کی جانب سے, اسے وحی نہیں بولیں گے, اسے الہام بولیں گے. اور ایک ہوتی ہے وحی شیطانی. یہ تو ہو گیا وحی رحمانی, اللہ کی جانب سے وحی جو نبیوں کو آئے یا پھر ولیوں کو آئے الہام کی صورت میں, ان کے دل میں ڈال دیا جائے. یہ دو چیزیں ہو گئی, ایک وحی ایک الہام. اور ایک ہے وحی شیطانی جو فاسقوں فاجروں جادوگروں کے دل میں شیطان ڈالتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو فاسق فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, طرح طرح کے وہ گنڈے تعویذ وغیرہ کیا کیا کرتے ہیں شیطانی کام, تو ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. تو جیسے آدمی جاتا ہے کہتا ہے وہ تو بہت جانکار ہے, وہ تو بہت معلومات رکھتا ہے, میں کیا کھا کے گیا تھا وہ بھی بتا دیا اس نے. تو نہ وہ ولی ہے نہ وہ نبی ہے, پھر بھی بتا دیا. گویا کہ شیطان اس کی مدد کر رہا ہے. تو اسے وحی شیطانی بولتے ہیں, جو شیطان اس کے دل میں ڈالا اس چیز کو, اس کی بات کو بتایا جس سے وہ بتا دیا. تو وہ بندہ جو فاسق ہے فاجر ہے, اب ظاہر سی بات ہے نبوت کا تو دروازہ بند ہو گیا, اب کوئی نبی آنے والا نہیں, تو اب تو نبی ہو نہیں سکتا, وحی ہوگی نہیں, تو یہ اس کا سلسلہ بند ہو گیا. ولیوں کی بات اب رہ گئی الہام کی. تو جو ولیوں کو الہام کی جاتی ہے وہ اس طرح سے اوپن کرتے نہیں پھرتے ہیں ہر کسی کے سامنے, تم کیا کھا کے آئے, کیا پیے, تم کب کیا کرو گے, کیا نہیں کرو گے. یہ زیادہ تر کام فاسق و فاجر قسم ہی کے لوگ کرتے ہیں. ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں, چہرے پر داڑھی نہیں ہے, پھر بھی وہ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں. تو آپ کو سوچنا پڑے گا نا کہ آپ کہاں دین بیچنے گئے ہوئے ہیں, کس کے پاس آپ گئے ہوئے ہیں. تو یہ چیز سوچنا اور سمجھنا آپ کے ذمہ ہے. اسی لیے یہ عقیدے کی باتیں سب کو سننا چاہیے, سب کو سیکھنا چاہیے کہ کیا چیز کیا ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو فاسق و فاجر کے جانب سے ہوتی ہے وہ شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے. وہ جادوگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, فاسق اور فاجر ہوتے ہیں, نمازوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتی. تو ایسے لوگ ولی تو ہو ہی نہیں سکتے کہ اللہ ان کے دل میں ڈالے. اللہ کے وہ دشمن ہے ایک طرح سے. تو یہ فساق اور فجار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. نبوت کسبی نہیں ہوتی. نبوت کا جو معاملہ ہے وہ عبادت اور ریاضت سے کوئی نہیں بن سکتا نبی. یہ صرف اللہ کا فضل ہے. نبوت جو ملتی ہے وہ صرف اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے اسے ہی دیتا ہے. یہ کوئی چاہے کہ میں رات بھر عبادت کر کے نبی بن جاؤں معاذ اللہ, یا خود زیادہ رب کی بارگاہ میں سجدے کروں, تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کے اللہ کا قرب پا سکتا ہے, نیک بندہ بن سکتا ہے, متقی پرہیزگار بن سکتا ہے, ولی بن سکتا ہے. لیکن نبی کوئی نہیں بن سکتا. نبی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہی بناتا ہے. اس کی کچھ خاصیت ہوتی ہے, محض وہ عطائے الہی ہے. کسی کے چاہنے اور بننے سے کتنا بھی عبادت ریاضت کرے وہ نبی نہیں بن سکتا.
جسے چاہتا اپنے فضل سے دیتا ہے. ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بنا دیتا ہے. پہلے اللہ اس لائق بناتا ہے پھر اسے نبوت عطا فرماتا ہے. جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک ہوتا ہے. نبی کیسا ہوتا ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے ہر گندی چیز سے وہ پاک ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ نبی کے اعلان نبوت کے اعلان کے بعد پاک ہو، نہیں، اس سے پہلے بھی ہر گندی چیزوں سے پاک ہوتا ہے. کوئی گناہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے نہیں دیتا، ہر چیز سے وہ پاک ہوتا ہے. اور دیکھیں تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہوتا ہے. اچھے اچھے اخلاق جتنے ہیں، لبھانے والے، دل میں اتر جانے والے، نیک چیز ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں، ان کے اندر ڈال دیتا ہے. اچھا اور دیکھیں اتنا ہی نہیں، نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، جسم بھی خوبصورت ہوتا ہے، باتیں بھی میٹھی ہوتی ہیں، کام بھی اس کے اچھے ہوتے ہیں، حرکات بھی اچھے ہوتے ہیں، سکنات بھی اچھے ہوتے ہیں. یعنی تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوبصورت بناتا ہے. اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا کھانا پینا، تمام چیزیں ان کی بے مثال ہوتی ہیں. پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گندی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر چیز انہیں خوبصورت دیتا ہے. ہر چیز جو آپ کے اندر نہیں رہے گی وہ چیز آپ کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس جو رہے گی اور خوبصورتی کے ساتھ رہے گی. آپ کے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، مگر آپ کے ہاتھ وہ کام نہیں کریں گے، اتنے خوبصورت نہیں دکھیں گے جتنے نبیوں کے ہاتھ خوبصورت دکھیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں یہ. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز کو پہلے ہی خوبصورت بنا دیتا ہے کہ لوگوں کا دل ادھر مائل ہو، لوگ ادھر لب کے جائیں. تو جو نبی ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے پہلے ہی اس طرح سے بنا دیتا ہے. اور عقل کی بات جہاں تک کرتے ہیں، عقل ہماری بھی ہے، ان کی بھی ہے، لیکن ان کی عقلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی وسعت دیتا ہے، اتنی وسعت دیتا ہے کہ پوری دنیا کے فلسفی جو سب سے زیادہ ذہین اور عقل والے مانے جاتے ہیں، فلسفی پوری دنیا کے مل کر کے کسی نبی کے کروڑواں حصے کی عقل کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. کروڑواں، ان کے عقل کے کروڑواں حصے کے برابر بھی پوری دنیا کے فلسفی مل کے نہیں پہنچ سکتے. جہاں ساری دنیا کے فلسفی کی سوچ ختم ہوتی ہے، وہاں سے نبوت کی سوچ ابھی شروع ہوتی ہے. یعنی اتنا اعلیٰ سوچ، اتنی اعلیٰ فکر، اتنی ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے. تو گویا کہ وہ مخلوق میں سب سے افضل ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے انہیں افضل مانتا ہے، بناتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ جو اسے کسبی مانے، یعنی نبوت کو جو بندہ کسبی مانے، وہ یہ سمجھے کہ عبادت اور ریاضت کے ذریعہ کوئی نبی بن سکتا ہے، وہ سرے سے کافر ہے. اس لیے نبوت کو کسبی مطلب عبادت کے ذریعہ حاصل کر کے، تو حاصل کر کے کسی کو نبوت نہیں ملتی. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے ہی دیتا ہے نبی کو، پھر اس لائق بنا کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبی بناتا ہے. پھر وہ چیزیں اللہ کے صرف فضل سے ہوتی ہے، کسی کی عبادت اور ریاضت سے نبوت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ